بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، کلیم متحری چینل پر خوش آمدید۔ معزز ناظرین، آپ کا ایکولنس سرٹیفکیٹ کب نہیں بن سکتا، کن وجوہات کی بنا پر آپ کو ایکولنس سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا؟ ایسے طلباء طالبات جنہوں نے شہادت العالمیہ کیا ہوا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنا ایکولنس سرٹیفکیٹ، معادلہ سرٹیفکیٹ جو ہے، معادلہ لیٹر بنوانا چاہ رہے ہیں، تو کن طلباء طالبات کا ایکولنس سرٹیفکیٹ نہیں بن پائے گا، وہ چیزیں میں آپ کے ساتھ، وہ معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جس سے آپ کا ایکولنس سرٹیفکیٹ نہیں بن پائے گا۔ یعنی جب بھی ہم شہادت العالمیہ فی العلوم العربیہ والاسلامیہ مکمل کر لیتے ہیں، درس نظامی کا کورس، تو اس کے بعد پھر ہم اس کو ایکولنس کروانے کی طرف جو ہے رجوع کرتے ہیں، تو اس وقت بعض ایسے مسائل ہیں جن کی وجہ سے ہماری اسناد جو ہیں یا تو ریجیکٹ ہو جاتی ہیں یا پھر ہمیں ایکولنس سرٹیفکیٹ جاری نہیں ہوتا۔ جن وجہ سے جو ہے ہماری اسناد ریجیکٹ ہوتی ہیں، ہمیں ایکولنس سرٹیفکیٹ نہیں ملتا، ان میں کچھ ایسی وجوہات ہیں جو ہم کچھ عرصے کے بعد جو ہے درست کر کے دوبارہ جو ہے ایکولنس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن کچھ ایسی وجوہات ہیں، ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے بالکل ہمارا ایکولنس سرٹیفکیٹ بن ہی نہیں سکتا۔ تو وہ کون سی باتیں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ بعض ایسی باتیں ہیں چھوٹی چھوٹی جن کی وجہ سے، باریک بینیوں کی وجہ سے ہماری اسناد جو ہیں کچھ وقت کے لیے جو ہے ریجیکٹ ہو جاتی ہیں، مسترد کر دیتے ہیں، تو ہم ان کو درست کر کے دوبارہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ وہ انشاءاللہ میں کسی آنے والی ویڈیو میں وہ بھی شیئر کر دوں گا، اس پہ ویڈیو بنا دوں گا، تو آپ چینل کو وزٹ کرتے رہیے گا تاکہ جب بھی وہ ویڈیو میں بناؤں تو وہ آپ دیکھ لیجیے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو وہ تمام معلومات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس کی وجہ سے آپ کو ایکولنس سرٹیفکیٹ جاری نہیں ہوگا، آپ کے اسناد جو ہیں یا تو ضبط کر لی جائیں گی یا پھر آپ کی اسناد کو ریجیکٹ کر کے واپس بھیج دیا جائے گا، جس کے بعد آپ اپنا ایکولنس سرٹیفکیٹ نہیں لے پائیں گے۔ تو وہ تمام معلومات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کرا تو پلیز ویڈیو کے نیچے سبسکرائب بٹن ہے، اس پر کلک کر لیں اور دوستوں کے ساتھ اس کو، یا اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ، یا اپنے ایسے طلباء طالبات کے ساتھ جو آپ سمجھتے ہوں کہ ان کے لیے یہ مفید معلومات ہے، تو ان کے ساتھ بھی یہ ویڈیو لازمی شیئر کیجئے گا، اور ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو لائک کر لیجئے گا۔ تو وہ تمام معلومات آپ کے ساتھ ترتیب سے شیئر کرتا ہوں جن کی وجہ سے آپ کا ایکولنس سرٹیفکیٹ نہیں بن سکتا۔ سب سے پہلی وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے ہمارا ایکولنس سرٹیفکیٹ نہیں بن سکتا؟ وہ ہے کہ شناختی کارڈ کا نہ بنا ہونا۔ یعنی ہماری عمر ہو جاتی ہے، ہم نے عالمیہ کر لیا، عالمیہ کے وقت جو ہے ہماری عمر 18 سال سے زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ 18 سال کی عمر میں شناختی کارڈ بن جاتا ہے، تو بعض اوقات ہماری عمر زیادہ ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے کارڈ نہیں بنا تو آپ کا ایکولنس سرٹیفکیٹ نہیں بن سکتا۔ یہاں پر ایک مثال کے طور پہ یہ ایک بچی ہے، اس کی عمر جو ہے اس وقت ویڈیو ریکارڈ کرتے وقت تقریباً 20 سال کے لگ بھگ ہے۔ یہاں پر آپ اس کی تاریخ پیدائش دیکھ سکتے ہیں، 20 سال کے لگ بھگ ہے، لیکن ابھی تک انہوں نے شناختی کارڈ نہیں بنوایا اور انہوں نے شہادت العالمیہ بھی مکمل کر لیا۔ تو اب یہ اگر اپلائی کرنا چاہے تو اس کا ایکولنس سرٹیفکیٹ نہیں بنے گا، کیونکہ انہوں نے ابھی تک شناختی کارڈ نہیں بنوایا۔ آپ نے شناختی کارڈ بنوایا ہوا ہے لیکن اس کی میعاد جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، یعنی وہ ایکسپائر ہو چکا ہے، وہ ایکسپائر ہونے والا ہے۔ جس طرح یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر تاریخ تنسیخ یا ایکسپائری ڈیٹ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ تقریباً کچھ دنوں کے بعد یہ ایکسپائر ہو جائے گا، لیکن ابھی انہوں نے شہادت العالمیہ ایکولنس کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ ان کے لیے دقت بن سکتی ہے۔ کچھ ایسے طلباء طالبات ہوتے ہیں جن کا بالکل ایکسپائر ہو جاتا ہے یا 1-2 ماہ تک ایکسپائر ہونے والا ہوتا ہے، تو وہ ایکولنس کے لیے اپلائی نہ کریں، نیا کارڈ بنوا لیں، اس کے بعد پھر وہ اپلائی کی طرف جا سکتے ہیں۔ تاریخ پیدائش کی جگہ صرف سن لکھا ہو، بقیہ مہینہ، تاریخ، دن وغیرہ جو ہے کچھ نہ لکھا ہو، جو اسناد کے اوپر لکھا ہوتا ہے۔ بازو کا کوئی یہاں پر ایک سند دکھا دیتا ہوں، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یعنی یہاں پر ان کی تاریخ پیدائش 1995، ان کا یہاں پر نہ کوئی ڈیٹ ہے نہ کوئی دن ہے، بس صرف سن جو ہے وہ درج ہے۔ اسی طرح آپ ان کے کشف و درجات پہ دیکھ سکتے ہیں کہ تاریخ جو ہے
صرف سن لکھا ہوا ہے۔ تو اس طرح کے جو بھی اسناد آئیں گی، یعنی آپ نے اپنی اسناد کو چیک کر لینا، اگر آپ کے اسناد میں یہ والا معاملہ ہو، یعنی صرف سن لکھا ہو، تو پھر بھی آپ کا ایکویلنس سرٹیفکیٹ نہیں بن سکتا۔ تاریخ پیدائش شناختی کارڈ سے مختلف ہو یا غلط ہو یا شناختی کارڈ کے مطابق نہ ہو، مثال کے طور پر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے، اور یہاں پر آپ ان کی تاریخ پیدائش جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کتنا فرق ہے۔ یہاں پر یہ شناختی کارڈ تو نہیں ہے، لیکن بے فام بے فام کی ہی بنیاد پہ شناختی کارڈ بنے گا۔ تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے بے فام میں جو ڈیٹ آف برتھ ہے، تاریخ پیدائش ہے، وہ کچھ اور ہے، جبکہ ان کی اسناد میں ان کا جو تاریخ پیدائش ہے وہ مختلف ہے، یعنی یہ آپس میں مطابقت نہیں رکھتے، چاہے اس میں ایک غلط قرار دیا جائے، چاہے یہ غلط قرار دیا جائے یا یہ والا غلط قرار دیا جائے، یا دونوں سیم نہ ہوں، تو بھی آپ کا ایکویلنس جو ہے بالکل نہیں بنے گا۔ تو ان کو آپ نے سیم ہی رکھوانا ہے۔ نام جو اسناد میں درج ہے اور شناختی کارڈ میں نام درج ہے، یہ دونوں اگر مختلف ہیں، یعنی مطابق نہیں ہیں یا کسی نہ کسی جگہ جو ہے غلط ہے، یہاں پہ آپ نام دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ اور ہے، جبکہ ان کے جو بے فام یا شناختی کارڈ پہ اس پہ کچھ اور نام ہے، وہاں پہ لام کی جگہ جو ہے را ہے، تو اس طرح جو ہے یہ غلط نام ہوگا، لہٰذا اس کا بھی نہیں بن پائے گا۔ اسی طرح ایک اور آپ کو دکھا دوں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح ان کی اسناد میں جو نام ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، دونوں کو میچ کر لیجئے گا۔ اگر دونوں میچ نہیں ہو پاتے تو پھر سمجھیں آپ کا ایکویلنس نہیں بن سکتا۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا فرق ہے، یہاں پر صرف یہ لاحقہ جو ہے اس کا اضافہ ہے، یہاں پر لاحقہ نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے بھی آپ کا جو ہے یہ بالکل ایکویلنس سرٹیفکیٹ جاری نہیں ہو سکتا، چاہے وہ ایک لفظ کا فرق ہو، چاہے ایک نقطے کا ہی کیوں نہ فرق ہو۔ یہ ایک نقطے والی مثال ہے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر نقطہ لگا ہوا ہے، اور جبکہ ان کے اسناد میں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نام میں نقطہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے بھی آپ کا ایکویلنس جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جائے گا، آپ کا ایکویلنس سرٹیفکیٹ نہیں بنے گا، صرف ایک نقطے کا فرق ہے۔ اسی طرح ایک حرف کا بھی فرق ہو تو بھی ایکویلنس سرٹیفکیٹ نہیں بنے گا، یعنی سیم جو شناختی کارڈ میں آپ کا نام ہو وہی آپ کے اسناد میں بھی اسی طرح نام جو ہے درج ہونا چاہیے۔ آپ کے ولدیت میں جو ہے وہ بھی نام سیم ہونا چاہیے، آپ کے اسناد میں بھی، آپ کے شناختی کارڈ میں، آپ کے تمام ڈاکومنٹس میں نام ولدیت جو ہے وہ بھی سیم ہونی چاہیے۔ اگر اس میں کچھ فرق ہے، مثال کے طور پہ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ صرف نام ہے اور یہاں پر اس میں کچھ لاحقہ کو جو ہے اضافہ کیا گیا ہے، تو اس طرح اگر معاملہ آ جائے تو بھی آپ کا ایکویلنس سرٹیفکیٹ نہیں بن سکے گا۔ آپ کے ضلع جو ہے، جو آپ کی اسناد میں درج ہے، اگر آپ کے شناختی کارڈ یا باقی ڈاکومنٹس میں مختلف ہے تو بھی معاملہ آ سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو یہاں پر دکھاؤں، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا ضلع کون سا ہے، اور ان کے اسناد میں اگر آپ دیکھیں تو ان کا ضلع جو ہے کچھ اور ہے، تو اگر اس طرح کا بھی معاملہ ہو تو اس کو درست کروانے کی ضرورت ہے، اس میں بھی دقت آ سکتی ہے۔ آپ کے پاس 4 اسناد جو ہیں وہ مکمل نہیں ہیں۔ 4 اسناد سے مراد یہ کہ شہادت الثانویہ عامہ، شہادت الثانویہ خاصہ، شہادت العالیہ، شہادت العالمیہ، یہ 4 اسناد اگر آپ کے پاس موجود نہیں ہیں تو بھی آپ کا ایکویلنس نہیں بن پائے گا۔ ہاں، بعض کے پاس وہ ایک سند ہوتی ہے عالمیہ کی، شہادت العالمیہ کی، اور بقیہ اسناد جو ہیں ان کے پاس نہیں ہوتی، جیسا کہ یہ ایک سند ہے، ان کے پاس صرف عالمی کی سند ہے، بقیہ اسناد موجود نہیں۔ وہ اپنی اسناد کو حاصل کریں بقیہ، اور پھر جو ہے وہ ان کے پاس 4 اسناد ہونا ضروری ہے۔ ہاں، بعض ایسی طالبات ہوتی ہیں جن کے پاس خاصہ سے لے کر عالمیہ تک اسناد ہوتی ہیں، یعنی 3 اسناد تو ہوتی ہیں، چوتھی سند جو ہے عامہ کی وہ نہیں ہوتی، تو وہ کیا کریں؟ اس کے لیے وہ اپنی عامہ کی سند جو ہے وہ بنوائیں، اور بنوانے کے بعد پھر جب 4 اسناد موجود ہوں تو اس کے بعد پھر وہ اپلائی کر سکتی ہیں۔ ہاں، وہ اگر بنوانا چاہیں تو اس کے لیے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے جو ہے اپنی ڈاکومنٹس بھیج کر
आमा की सनद जो है हासिल कर सकती हैं, बनवा सकती हैं, अप्लाई करवा सकती हैं। इसी तरह जिनके पास सिर्फ आलमी की सनद बकिया सनद नहीं है तो वो भी राब्ता करके मालूमात ले सकते हैं या बनवाना चाहें तो राब्ता कर सकते हैं। आलमी के वक्त अगर आपकी उम्र 20 साल से कम है, यानी 20 साल नहीं बनती, तो भी आपका इक्वलेंस सर्टिफिकेट नहीं बन सकता। तो वो आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपकी उम्र जो है 20 साल बनती है या नहीं। इसी तरह आपकी खासा के वक्त उम्र 16 साल से अगर कम है तो भी इक्वलेंस नहीं बनेगा। अगर आलिया के वक्त 18 साल से आपकी उम्र कम है तो भी आपका इक्वलेंस सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। इसी तरह आमा के वक्त अगर आपकी उम्र 14 साल से कम हो तो भी आपका इक्वलेंस सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। तो ये आप कैसे मालूम कर सकते हैं कि आपका आलमी के वक्त जो है उम्र 20 साल बनती है या नहीं, या बाकी जो मरहले हैं उनके हिसाब से उम्र पूरी बनती है या नहीं बनती। तो वो कैसे मालूम करेंगे वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। यहाँ सबसे पहले आपने अपनी सनद को उठाकर देख लेना है। सबसे पहले यहाँ पर आपने देखना है आपकी तारीख़ पैदैश। ये तारीख़ पैदैश का सन जो है ये आपने देख लेना है। इसके बाद फिर आपने जिस साल सनद हासिल की उसका सन जो है ये दोनों नोट कर लेने हैं। नोट करने के बाद आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपने कैलकुलेटर खोल लेना है, कैलकुलेटर या वैसे भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखना है कि किस साल में आपने सनद हासिल की। तो मिसाल के तौर पे ये आमा की सनद है। आमा की सनद मैंने 2015 में की, तो 2015 लिख लें। इसके बाद 2003 जो है वो तारीख़ पैदैश का सन है, तो उसमें आपने मनफी जो है 2003 कर लेना है। तो इसके बाद आपके सामने खुद ब खुद जो है आपकी उम्र जो है काउंट होकर आ जाएगी। तो 12 साल के वक्त जो है ये आमा के वक्त बनती है। तो जबकि आमा के वक्त जो है कम से कम 14 साल होना लाजमी है, इसके बाद ही आपका इक्वलेंस जो है जारी हो सकेगा। इसी तरह दूसरी सनद है शहादतुल आलिया। आलिया के जो है इसकी हम देख लेते हैं कि इस वक्त कितनी उम्र बनती है। तो ये 2018 में हासिल की गई, तो हम इसको 2018 लिखेंगे। ये 2018 में हासिल की गई है और उम्र है 2003, तो माइनस करेंगे 2003। ये खुद ब खुद जो है हमें बता देगी कि 15 साल जो है शहादतुल आलिया के वक्त बनती है, जबकि आलिया के वक्त जो है कम से कम 18 साल उम्र होना लाजमी है। इसी तरह हम आलमिया के वक्त जो है आप मेन यही करें कि आप सिर्फ आलमी के वक्त ही अगर काउंट कर लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी उम्र आपकी बनती है। 2020 में हासिल की गई है और इसमें से हमने अपनी उम्र जो है तारीख़ पैदैश वो माइनस कर लेनी है। तो ये खुद ब खुद जो है हमें बता देगी 17 साल जो है उम्र बनती है आलमिया के वक्त, जबकि आलमिया के वक्त जो है 20 साल होना लाजमी है। तो अगर आपकी उम्र जो है 20 साल से कम है तो फिर आप इक्वलेंस नहीं बनवा सकते, आपका इक्वलेंस सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। हाँ, अगर कुछ 2-3 माह, 6 माह, 5 माह, 7 माह, 8 माह अगर कम है, यानी 1 साल से कम अरसा बनता है, तो फिर उसके हवाले से जो है आप मालूमात ले सकते हैं। उम्मीद है उनके लिए जो है उनका इक्वलेंस सर्टिफिकेट बन जाएगा। लेकिन जिनकी 1 साल से ज़्यादा, 2 साल, 3 साल कम है तो फिर उनका इक्वलेंस सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। हाँ, बाज़ ऐसे तलबा तालिबात होती हैं जिनकी आलमी की और सनद में जो है 20 साल बनती है, लेकिन बकिया असनाद में उम्र कम बनती है। मसलन आमा, खासा, जिस तरह में आमा में जो है 14 साल होनी चाहिए, खासा में जो है 16 साल होनी चाहिए और आलिया में 18 साल। तो वो बकिया इसनाद में अगर उनकी उम्र कम बनती है तो इस हवाले से वो मज़ीद अपने वफाक से HEC से जो है मालूमात ले सकती हैं कि क्या उनका इक्वलेंस बनेगा या नहीं। उनके लिए शायद मुमकिन है कि उनका इक्वलेंस जारी हो जाए, लेकिन वो पहले जो है मालूम ज़रूर करें। हाँ, जिनकी उम्र 20 साल नहीं बनती आलमी के वक्त, वो बिल्कुल उसको इक्वलेंस भी नहीं बनवा सकते। सबसे अहम और जो सबसे ज़्यादा पेश आने वाला मसला है या मामला है
یہ زیادہ تر طالبات کے ساتھ ہوتا ہے، طلباء کے ساتھ بھی ہوگا، لیکن زیادہ تر جو ہے دیکھنے میں آیا وہ صرف طالبات کے ساتھ ہی یہ معاملہ پیش آ رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ عامہ سے لے کر عالمیہ تک 4 اسناد ہوتی ہیں، چاروں اسناد میں 2 سال کا وقفہ ہونا لازمی ہے۔ اگر 2 سال کا وقفہ نہیں بنتا تو پھر وہ ایکولنس نہیں بنوا سکتی، جیسا کہ 4 سال کا کورس، 4 سالہ کورس یا قدیم فاضلات کے نام سے کورس، یا اس طرح کی جو ہے جنہوں نے سال بے سال جو ہے اپنی اسناد جو ہے مکمل کیے ہیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک عامہ کی سند ہے، 2015 میں اس نے اپنی عامہ کی سند حاصل کی، اس کے بعد اس نے خاصہ جو ہے 2016 میں حاصل کی۔ تو اس طرح جنہوں نے سال بے سال 2017، 18، 19، 20 یا اس طرح 7، 8، 9، 10 یا اس طرح مطلب آپ دیکھ لینا ہے جن کا بھی سال بے سال پاس ہو، یعنی 2 سال کا وقفہ نہیں بنتا، جبکہ اس طرح ہونا چاہیے کہ عامہ جو ہے ہم نے 2015 میں حاصل کی تو 2017 میں ہماری خاصہ ہونی چاہیے، 2019 میں جو ہے ہماری عالیہ ہونی چاہیے اور 2021 میں عالمی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے تمام اسناد میں فاصلہ نہیں بنتا تو پھر آپ کا ایکولنس جو ہے وہ جاری نہیں ہوگا، آپ کا ایکولنس نہیں بنے گا۔ تو یہ 4 سالہ کورس یا قدیم فاضلات کے نام سے جو کورس ہے، ان کا ایکولنس سرٹیفکیٹ جاری نہیں ہو رہا۔ ان کے لیے کچھ الگ سی پالیسیاں بھی آئیں جن کے تحت جو ہے انہوں نے اپنی اسناد میں تھوڑی درستگی کروائی، جس کے بعد وہ مطلب ایکولنس کی قابل تو ہو گئیں۔ بہرحال فی الحال تک جو ہے کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہ اپنی اسناد کو ایکولنس کروا سکے۔ ہاں، بعض ایسی طالبات ہیں جن کی عامہ اور خاصہ یہ 2 اسناد میں جو ہے 2 سال کا وقفہ نہیں بنتا، یہ اسناد میں ان کا وقفہ بنتا ہے، لیکن صرف عامہ اور خاصہ جو ہے اس میں وقفہ نہیں بنتا، تو ان کا جو ہے وہ ایکولنس بن جائے گا۔ ہاں، وہ وقفہ اپنا بنوائیں گی تو اس کے بعد ان کا ایکولنس بن جائے۔ مثال کے طور پہ یہاں پر ایک سند ہے، یہ ایک ہی طالبہ ہے، لیکن اس کی اسناد میں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کی عامہ کی سند ہے، میٹرک کی۔ اس میں انہوں نے 2015 میں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تاریخ 2015 میں انہوں نے حاصل کی، جبکہ انہوں نے خاصہ جو ہے دوسرے سال کی، پہلے سال کی نہیں، دوسرے سال کی یاد رکھنا ہے۔ تو انہوں نے خاصہ جو ہے 2016 میں کی، عامہ جو ہے 2015 میں کی۔ اب کیونکہ ان دونوں اسناد کے درمیان 2 سال کا وقفہ نہیں بنتا، صرف 1 سال کا گیپ بنتا ہے، تو پھر اس کا بھی ایکولنس نہیں بنے گا۔ ہاں، اس کا طریقہ کار ہے جس کی وجہ سے یہ وقفہ دلوا کے پھر آپ کا ایکولنس جو ہے بنوا سکتے ہیں۔ تو وقفے والی اسناد حاصل کرنے کے لیے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے جو ہے اپنی ایکولنس کے لیے جو ہے یہ وقفے والی اسناد حاصل کر سکتی ہیں۔ بقیہ جو ہیں جن کے تمام اسناد میں 2 سال کا وقفہ نہیں ہے، وہ اپنی اسناد ایکوالنس کے لیے پیش نہیں کر سکتا۔ اگر آپ ایکوالنس کی طرف جانا چاہ رہے ہیں تو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنی اسناد کو ایکوالنس کے لیے پیش کریں۔ ہاں، اگر آپ کی اسناد میں کوئی ایک بھی ان میں جو ہے کوئی مسئلہ آ گیا جو ابھی میں نے ویڈیو میں ڈسکس کیے، تو پھر آپ کا ایکوالنس نہیں بنے گا، آپ کے پیسے اور آپ کی محنت جو ہے وہ بالکل ضائع ہو جائے گی۔ کافی ہمارے پاس ایسے کیس آتے ہیں کہ ہم سروس بھی دیتے ہیں ایکوالنس کی، تو ایسے کیس آتے ہیں جن کا اسی طرح کے کافی مطلب کوئی نہ کوئی ایک مسٹیک ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ایک وجہ ہوتی ہے انہی میں سے جن کی وجہ سے ایکوالنس نہیں بن پاتا، تو وہ بعض اوقات آخری مرحلے پہ ہوتے ہیں اور وہ ان کی پچھلی محنت اور پیسے جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو بعض کو ہم جو ہے جو ابتدا سے ہی ہم سے رابطہ کرتے ہیں ان کو تو ہم بتا دیتے ہیں کہ آپ کا ایکوالنس بنے گا، آپ کا نہیں بنے گا، آپ کی یہ وجہ ہے، لیکن جو ہم سے پوچھے بغیر یا کچھ معلومات دیے بغیر کہیں سے بھی معلومات نہیں لیتے، بس ایسے ہی اپلائی پروسیس کر دیتے ہیں، تو بعد میں اگر ان میں سے کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو پھر ان کا ایکوالنس ریجیکٹ ہو جاتا ہے، بالکل نہیں بنتا، تو وہ بعد میں بہت پریشان ہوتے ہیں۔ تو مالی نقصان اور وقت کا نقصان سے بچنے کے لیے ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ اپنا ایکوالنس بنوانا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ اس طرف جائیں۔ اگر آپ کی اسناد بالکل ٹھیک ہیں، یہ تمام شرائط اس میں نہیں پائی جاتی جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ گفتگو کی، تو پھر انشاءاللہ آپ
پروسیس کی طرف جا سکتے ہیں اور اپنا ایکولنس سرٹیفکیٹ لے سکتے ہیں۔ تو مزید اگر آپ چاہیں تو ہماری خدمات بھی لے سکتے ہیں، یا چاہیں آپ خود کرنا چاہیں تو اس کے حوالے سے بھی ہم نے تفصیلی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں۔ ہمارے چینل پہ جائیں، وہاں پر آپ تمام ویڈیوز جو ہیں ہر ایک سند کے لیے الگ الگ ہم نے ٹاپک پہ بھی بنائی ہیں اور اکٹھی بھی بنائی ہیں۔ جس سند کو بھی آپ ایکولنس کرنا چاہ رہے ہیں اس کے حوالے سے وہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو کافی مدد ملے گی۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملیں گے کسی مزید معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔